بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو کتاب میں عالم اسلام کے ایک عظیم ولی اللہ سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کتاب کشف المحجوب کا اردو ترجمہ عبد الرحمن طارق نے کیا ہے اور اس کو ادارہ اسلامیات لاہور کراچی پاکستان نے سن 2006 عیسوی میں شائع کیا ہے۔ کشف المحجوب اسلام کی اعلیٰ ترین تعلیمات جو کہ روحانیت اور تقرب اللہ اور اللہ کے قرب و معرفت کے حاصل کرنے کے بارے میں ہیں، جو کہ انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے اور اسی سے سعادت ابدی یعنی حقیقی اور نہ ختم ہونے والی کامیابی اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کے آغاز سے پہلے کتاب کا تعارف اور مصنف حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ کتاب کے اردو مترجم عبد الرحمن طارق نے پیش کیا ہے۔ تو اب کتاب کشف المحجوب کے اردو ترجمے کی آڈیو کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کشف المحجوب کے اردو ترجمے کا پیش لفظ جو کہ کتاب کے اردو مترجم عبد الرحمن طارق نے پیش کیا ہے۔ پیش لفظ طبع چہارم۔ جب میں پہل کشف المحجوب کا ترجمہ کرنے بیٹھا تو میں نے اللہ تعالی سے استدعا کی تھی کہ ایسی اہم اور نازک ذمہ داری کے لیے مجھے توفیق عطا فرما کہ ترجمہ بائیں طور سلیس، فصیح و بلیغ اور عام فہم ہو جائے کہ علماء و فضلاء کے علاوہ کم خواندہ لوگ بھی اس سے خاطر خواہ استفادہ کر سکیں اور اس کے مطالب و معانی پر بآسانی حاوی ہو جائیں۔ چنانچہ الحمدللہ کہ میری دعا مستجاب ہوئی، اور ایک تو تائید و توفیق ایزدی، دوسرے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے میری محبت و عقیدت کے فیضان سے اردو ترجمہ واقعی ایسا ہوا کہ اسے قبول خاص و عام کا شرف حاصل ہوا، اور تھوڑے ہی عرصے میں پے در پے اس کے 3 ایڈیشن چھپ کر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے۔ بفضل ہی تعالی صاحب علم و فضل حضرات نے بھی اعتراف کیا کہ یہ ترجمہ تمام دیگر تراجم کشف المحجوب میں سلیس، قرین حقیقت اور قابل استفادہ ہے، لیکن چونکہ سابقہ ایڈیشنوں کی کتابت و طباعت ناقص اور غیر معیاری تھی، لہذا قارئین کا بجا طور پر اصرار تھا کہ موضوع کتاب اور مصنف رحمہم اللہ کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی کتابت و طباعت بھی نہایت عمدہ اور دیدہ زیب ہو۔ چنانچہ اب طبع چہارم کی اشاعت نعمانی کتب خانہ کے زیر اہتمام عمل میں آ رہی ہے، جو انشاءاللہ عقیدت مندان حضرت علی حجویری رحمہم اللہ کی توقعات پر بہمہ وجوہ پوری اترے گی۔ مولانا بشیر احمد بانی و محتمم نعمانی کتب خانہ فطری طور پر علوم شریعت اور اولیاء اللہ سے عشق و عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم ان کے نہایت ممنون و شکر گزار ہیں کہ وہ کشف المحجوب جیسی معمور معارف اسلامیہ اور ایمان افروز کتاب کو اس کے شایان شان طبع فرما رہے ہیں۔ حق تعالی انہیں خدمت دین کی بیش از پیش توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عبد الرحمن طارق۔ اب حضرت عثمان علی حجویری رحمہم اللہ کی سوانح حیات پیش کی جا رہی ہے، جو کتاب کے اردو مترجم عبد الرحمن طارق نے پیش کی ہے۔ سوانح حیات اسم گرامی اور وطن آپ کا اسم مبارک ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی ہے۔ وطن غزنی تھا۔ غزنی کے مضافات و ملحقات میں حجویر اور جلاب 2 بستیاں تھیں، دونوں میں حضرت کا قیام رہا۔
اسی بنا پر اکثر تذکروں میں ان کا اسم گرامی کے ساتھ حجویری جلابی مذکور ہے۔ شجرہ نصب، آپ سید حسنی ہیں۔ شجرہ نصب اکثر تذکروں میں حسب ذیل دیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن علیہ السلام، سید زید شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید حسین اصغر رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ، سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، سید علی جلابی رحمۃ اللہ علیہ، سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ مرشد و بیت، آپ کی بیت حضرت شیخ ابو الفضل بالحسن ناتلی جنیدی سے تھی، جو شیخ ابو الحسن حضرمی کے مرید تھے، جن کی بیت حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ سلسلہ طریقت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ مرشد برحق اور مقتدائے طریقت حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الحتلی کے متعلق کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں، طریقت میں آپ میرے رہنما ہیں۔ آپ زبردست عالم تفسیر و حدیث تھے، تصوف میں مذہب جنید رحمۃ اللہ علیہ پر چلتے تھے، حضرت حضرمی صاحب کے مرید تھے، اور صاحب سردانی اور ابو عمر قذوفی اور ابو الحسن بن سالیہ کے ہم اثروں سے تھے۔ 7 سال عزیمت کاملہ کے طور پر کوہساروں میں پھرے اور لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا، زیادہ تر جبل لگام میں رہے۔ عمر آپ کی بہت کافی ہوئی، آیات و براہین کے مالک تھے، صوفیوں کے لباس اور ان کی رسوم کے پابند نہ تھے، بلکہ اہل رسم سے سختی کرتے تھے۔ میں نے آپ سے زیادہ روب و ہیبت والا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ہی کا قول ہے کہ دنیا یوم ولنا فیہا صوم، یعنی دنیا ایک دن کی بات ہے اور اس میں ہمیں روزہ ہے، یعنی ہم نہ اس کے کسی حصے میں شریک ہیں اور نہ اس کے ظاہری جذب و کشش میں گرفتار، کیونکہ ہم نے اس کی آفات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی ہیں اور اس کے حجابات سے واقف و آگاہ ہو کر اس سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ وصیت شیخ، اپنے مرشد حق آگاہ کی طرف سے ایک وصیت کا تذکرہ شیخ فرماتے ہوئے کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں، بہت سے لطائف ان کی جانب سے ہر روز مجھ پر ظاہر ہوتے تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی ہم بیت الحسن میں تھے، اور وہ ایک قصبہ ہے عقبہ کے قریب بایاں روڈ اور دمشق کے درمیان۔ اس وقت میں پریشان متفکر سا تھا۔ آپ فرمانے لگے، اے بیٹا، میں تجھے ایک اعتقاد کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر تو نے اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے گا تو سب رنجوں سے نجات پائے گا۔ یاد رکھ کہ ہر محل اور ہر حال میں اس کی نیکی اور بدی کا پیدا کرنے والا خدا تعالی ہے، لہذا چاہیے کہ تو اس کے حکم و فعل سے خصومت و اختلاف نہ رکھے اور دل میں کسی قسم کا رنج و کرب پیدا نہ ہونے دے، کیونکہ یہ چیز مشیت ایزدی کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی وصیت نہ فرمائی اور واصل باللہ ہو گئے۔ ہم اثر مشائخ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد کے بعض دیگر مشائخ سے بھی استفادہ فرمایا۔ کشف المحجوب میں اکثر جگہ ان حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے، مثلا شیخ ابو العباس احمد بن محمد الاشقانی کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، آپ علم اصول و فروغ کے عالم تھے اور حقیقت معانی کو پایا تھا۔ آپ نے بہت سے ممتاز مشائخ سے ملاقات کی تھی اور بڑے بزرگ صوفیوں میں سے تھے۔ مجھے آپ سے بڑی محبت و عقیدت تھی، آپ بھی مجھ پر شفقت و عنایت وافر رکھتے تھے۔ بعض علوم میں آپ میرے استاد بھی تھے۔
مذہب و مشروب، آپ حنفی المذہب تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت تھی اور تعمیل دستور شریعت میں ان کے اتباع کو مستند سمجھتے تھے۔ اس عشق و عقیدت کے ضمن میں اپنا ایک خواب بھی تحریر فرماتے ہیں جس سے ان کے اتباع پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ میں ملک شام میں تھا، ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن کے مزار کے سرہانے گیا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مکے میں حاضر ہوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جس طرح کوئی کسی بچے کو گود میں لیے ہو اسی طرح ایک مسن آدمی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، پائے اقدس کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ عمر رسیدہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا خطرہ قلب منکشف ہو گیا اور ارشاد ہوا کہ یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بہت روح پرور امیدیں بن گئیں، اور یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جو صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور احکام شرع کے لیے باقی ہیں۔ اس لیے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شرع کے حامل تھے۔ اگر میں خود انہیں بذات خود چلتے ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں، اور باقی الصفت کے لیے خطا اور صواب دونوں کا امکان ہے، لیکن چونکہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا لہذا معلوم ہوا کہ ان کا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے، اور اب ان کا جو وجود قائم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے قائم ہے، اور چونکہ حضرت کی ذات گرامی کے لیے کسی خطا کا امکان ہی نہیں، اس لیے جس شخص کا وجود ان کی ذات اقدس میں فانی ہو چکا ہو وہ بھی امکان خطا سے پاک ہے۔ استعداد علمی، حضرت کی استعداد علمی کی تفصیل کسی تذکرہ میں نہیں پائی گئی، لیکن یہ تفصیل نہ ملنے کے باوجود آپ کی عظیم الشان اور برگزیدہ تصنیف کشف المحجوب آج بھی آپ کے وسعت مطالعہ، تبحر علمی اور لسانی قابلیت پر ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔ آپ علوم ظاہری اور باطنی کے جامع تھے۔ آپ کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایک مستند عالم شریعت ہونے کے ساتھ ہی ساتھ واقف رموز طریقت اور آشنائے عالم حقیقت بھی تھے۔ دوران سیاحت میں بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں سے اکتساب علوم کے مواقع میسر آئے اور ان سے آپ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ حضرت امام ابو العباس احمد اشقانی کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ اندر بعض علوم استاد من بود تصانیف، اس قدر تو یقینی ہے کہ تصوف کے موضوع پر آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کیں، لیکن آج ان تصانیف کا وجود تو الگ رہا، ان کے نام تک کسی نے تذکرے میں محفوظ نہیں کیا۔ صاحب سفینۃ الاولیاء اس سے زیادہ نہ لکھ سکے کہ حضرت پیر علی حجویری التصانیف بسیار است، البتہ خود کشف المحجوب میں مصنف کے بعض حوالوں کو یکجا کرنے سے مندرجہ ذیل تصانیف کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا کشف المحجوب، دوسرا دیوان، تیسرا منہاج الدین، چوتھا کتاب الفنا والبقاء، پانچواں اسرار الخلق الموفات، چھٹا کتاب البیان الاہل العیان، ساتواں بحر القلوب، آٹھواں الرعایات الحقوق اللہ، نواں کشف الاسرار۔ بہرکیف ان میں سے بہت نمایاں مشہور اور حامل علوم مانوی کتاب کشف المحجوب ہی ہے جو آج بھی تشنگان روحانیت و معرفت کی پیاس خاطر خواہ طور پر بجھاتی ہے۔ کشف المحجوب، چونکہ ہمارے پیش نظر کشف المحجوب اور اس کے حقائق و معانی کا صحیح ادراک ہے، لہذا اس کتاب کی امتیازی صفات اور خصوصیات کا تذکرہ بھی نہایت ضروری شے ہے۔
کشف المحجوب فارسی زبان میں تصوف پر قدیم ترین اور مستند کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ علم تصوف کے رموز و نکات اور صوفیہ کی ظاہری و باطنی صفات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور موضوع کے کسی بھی پہلو کو تاریک و تشنہ نہیں رہنے دیا گیا، اور چونکہ اس کتاب کو تحریر کرنے والی ہستی بذات خود صاحب عشق و عرفاں اور فنا فی اللہ ہے اور محض بندہ قال ہونے کے بجائے پیکر حال، لہذا مضامین کا سوز و گداز اور اثر و نفوذ بھی انتہائی اوج پر ہے۔ مولانا جامی کشف المحجوب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: یکے از کتب مشہور کے دری فن است او لطائف حقائق بسیار در آن کتاب جمع کردہ است۔ شہزادہ دارا شکوہ کے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی بھی کتاب کشف المحجوب کے پایہ کی نہیں۔ فرماتے ہیں: کشف المحجوب مشہور است و ہیچ کس را برآں سخت نیست و مرشد است کامل، در کتب تصوف بخوبی آن در زبان فارسی تصنیف شد۔ سب سے بڑھ کر قابل سند اور قابل فخر قول حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو کشف المحجوب کے مطالعے کی برکت سے مل جائے گا۔ سیر و سیاحت، آپ کو سیر و سیاحت سے ایک فطری رغبت تھی۔ زندگی کا بیشتر حصہ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت اور عجائبات قدرت کے مشاہدے میں گزارا۔ اپنے عہد کے تمام اسلامی ممالک کی سیاحت کی اور دور دراز از ممالک کے شیوخ و علماء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ دمشق، شام، عراق، قہستان، آذربائیجان، ماور النہر، خراسان اور ہند شمالی کا سفر کا تذکرہ آپ کی تصنیف میں پایا جاتا ہے۔ قیام لاہور اور بنائے مسجد، کشف الاسرار کے اردو ترجمے میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ورود لاہور کا 410 ہجری مطابق 1025 عیسوی درج ہے۔ یہ زمانہ سلطان محمود بن امیر سبکتگین کا تھا۔ لاہور کی حالت اس وقت چندہ شاندار نہ تھی اور لوگ بھی علم و تہذیب سے کسی حد تک عاری تھے۔ چنانچہ حضرت خود تحریر فرماتے ہیں: میری کتابیں غزنی میں تھیں اور میں ہندوستان کے شہر لاہور میں ناجنسوں کے درمیان گرفتار تھا۔ سفینۃ الاولیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے لاہور میں قیام کیا تو اپنی قیام گاہ کے قریب ایک مسجد کی تعمیر شروع کرائی۔ مسجد کا رخ ذرا مائل بسمت جنوبی تھا۔ علماء لاہور نے اعتراض کیا لیکن آپ خاموش ہو رہے۔ جب مسجد کی تعمیر ہو چکی تو ایک روز تمام علماء شہر کو جمع کرا کے نماز پڑھوائی اور خود امامت کی۔ نماز کے بعد حاضرین سے کہا کہ دیکھو کعبۃ اللہ کون سی طرف ہے۔ اس وقت دلوں سے پردے اٹھ گئے اور کعبہ مقابل مسجد دکھائی دیا۔ حاضرین نے دیکھا اور تکرار سے توبہ کی۔ بحوالہ تاریخ الاولیاء صفحہ 314۔ جس جگہ آپ کا مزار پر انوار ہے یہ مسجد اس کی سمت مغرب میں واقع تھی اور قریب کے زمانے تک قائم رہی، لیکن جب چودھری غلام رسول صاحب نے نئی مسجد بنوائی تو قدیم کو شہید کر دیا گیا اور نئی مسجد کے صحن میں مسجد قدیم کی جائے محراب کے نشان کو سنگ مرمر کی ایک سل کے ذریعے سے قائم رکھا گیا۔ ازدواج، حضرت نے اپنی پہلی شادی کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ کب ہوئی۔ ہاں، انہوں نے دوسری شادی کا ذکر کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ 11 سال سے خدائے تعالی نے نکاح کی آفت سے بچایا ہوا تھا، لیکن مقدر نے آخر اس میں پھنسا دیا اور میں عیال کی صحبت میں دل و جان سے بن دیکھے گرفتار ہو گیا۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ بچپن ہی میں مناکحت سے وابستہ ہو چکے تھے اور پہلی بیوی کے بعد 11 سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد 11 سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی شادی بھی والدین کی موجودگی میں ہوئی تھی۔
دوسری شادی بھی ان کی موجودگی میں بلکہ یقیناً ان کے اصرار سے ہی ہوئی ہوگی۔ نکاح کے متعلق آپ نے کشف المحجوب میں 3 قسم کے خیال ظاہر کیے ہیں، وہ بھی آپ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرماتے ہیں، پہلا، مرد عورت سب پر نکاح کرنا عموماً مباح ہے۔ دوسرا، جو نکاح سے پرہیز نہ کر سکیں ان پر نکاح فرض ہے، اور جو اہل و عیال کا حقوق ادا کر سکیں ان پر نکاح سنت ہے۔ آپ کے نکاح ثالث نہ ہونے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کا آپ کے نکاح ثانی کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ چونکہ اندری اسنا وہ زندہ ہوتے تو ضرور آپ کے نکاح کے لیے کوشش فرماتے، اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ والدین کے ازحد فرما بردار تھے اور ان کو دونوں جہانوں کا قبلہ کہتے تھے، لہٰذا یہ ناممکن تھا کہ وہ ان کے حکم سے روگدانی اختیار کرتے۔ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا صاحب علی حجویری کے مزار اقدس پر آ کر چلہ کیا اور اکتساب فیوز و برکات اور عطائے خلعت قطبیت ہند کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو مزار شریف کے رخ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا: گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس وقت گنج بخش زبان زد خلائق ہو گیا۔ حضرت سلطان الہند کا حجرہ اعتکاف تاحال روبروئے مزار شریف موجود ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے بھی مزار اقدس پر آ کر اعتکاف کیا، چنانچہ آستانہ عالیہ سے ذرا فاصلے پر آپ کی جائے اعتکاف بھی موجود ہے۔ ان شواہد سے ثابت ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام بھی آپ سے اکتساب فیوز و برکات کرتے ہیں۔ بر آستاں تو ہر کس رسید مطلب یافت، رو مدار کے من نا امید برگردم۔ جواہر حکمت، اقوال و ارشادات۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک کا ایک ایک لفظ گنجینہ حکمت و معرفت ہے، اور مسلمانوں کے روحانی و باطنی فروغ کے لیے انہوں نے کلمات طیبات کا ایک لازوال درس اپنی یادگار میں چھوڑا ہے۔ طالبان حق و صداقت اور تشنگان چشمہ معرفت کے لیے آپ کے کلمات اقوال درج کیے جاتے ہیں جو کشف المحجوب اور کشف الاسرار سے منتخب کیے گئے ہیں۔ پہلا، حال وہ حقیقت ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے دل میں آتی ہے، جب آئے تو اسے دور نہیں کر سکتے اور جب جائے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور تمام مجاہدوں کا کمال ہے۔ 3، یہ ضروری نہیں کہ جو زیادہ عابد و مجاہد ہو وہ امن و اطمینان میں ہو، بلکہ جس پر خدا کی زیادہ عنایت ہوتی ہے وہی قرب الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ 4، تصوف و معرفت کے طریقے کی بنیاد ولایت اور اس کے اسبات پر ہے۔ 5، جو لوگ کسی ولی میں معرفت کے ہونے کے قائل ہیں ان کا قول معتبر نہیں۔ 6، انسان میں نفس امارہ ایک باغی کتا ہے، کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا، اسی طرح نفس کے خلاف مجاہدہ اس کا تزکیہ ہے۔ 7، کرامت ایک ولی کے صدق کی علامت ہے۔ 8، ولی مخصوص ہے کرامتوں سے اور نبی معجزوں سے۔ 9، پیغمبر کی بزرگی اور رتبے کی بلندی صرف معجزات ہی سے نہیں بلکہ عصمت کی صفائی سے ہے۔ 10، تمام نبی لازماً ولی ہوتے ہیں مگر ولیوں میں سے کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا۔
11 اپنے سے غائب ہونا گویا حق کی حضوری ہے اور حق کی حضوری کا نتیجہ ہے اپنی غیبت۔ 12 روح ایک لطیف شے ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے آمد و رفت رکھتی ہے۔ 13 جب کوئی شخص قدیم کو محدث سے ممتاز و متمیز نہیں کر سکتا تو جو کچھ وہ کہتا ہے اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے۔ 14 عارف لازماً عالم بھی ہوتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ایک عالم عارف بھی ہو۔ 15 بندے کے لیے سب سے زیادہ دشوار چیز خدا کی پہچان ہے۔ 16 جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا اور جس کو خدا راہ راست دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ 17 راہ حق کے سالکوں کا پہلا مقام توبہ و استغفار ہے۔ 18 محبت ایک کیفیت حال ہے اور حال کبھی قال نہیں ہوتا، یعنی محبت اگر زبردستی پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سراسر عطائے الہی ہے، یہاں زور و زر کا کام نہیں۔ 19 علم سے غفلت و بے پرواہی اختیار کرنا محض کفر ہے۔ 20 مشاہدہ مردوں کا میدان ہے اور مجاہدہ لڑکوں کا کھیل ہے۔ 21 بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا پاس خاطر کریں کیونکہ ان کے گناہ مقابلتاً بہت کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ بزرگوں کا احترام کریں کیونکہ وہ ان سے زیادہ عابد اور تجربہ کار ہیں۔ 22 غذا کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ طبیعتوں کا برقرار رکھنا کھانے پینے کے بغیر ممکن نہیں، لیکن شرط مروت یہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ 23 فقیر کو چاہیے کہ بادشاہوں کی ملاقات کو سانپ اور اژدہا کی ملاقات کے برابر سمجھے، خصوصاً جب وہ ملاقات اپنے نفس کے لیے ہو۔ 24 مجردوں کو چاہیے کہ وہ ناشائستہ عوامر سے اپنے حواس کو بچائیں اور جو چیز شرعاً ناجائز ہیں ان سے اجتناب کریں۔ 25 خواہ کافروں کی سی ٹوپی سر پر رکھ مگر باطناً سچا مومن اور فقیر بنا رہ۔ حاجت بکلاں بر کی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاہ تتری وار۔ ایک فقیر کے لیے مشاہدہ کائنات اور معرفت حق کی تحصیل کا سیر دنیا سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ خود اللہ تعالی نے حکماً فرمایا سیرو فی الارض۔ نمبر 27 پروانہ ہمیشہ شمع پر ہی جاتا ہے، پس اگر پروانے کی طرح مومن بھی شمع حق کا پرستار رہے تو مرتبہ صدق و رضا کو پا سکتا ہے۔ 28 خوف حق میں آنکھوں سے اشک بہا کہ یہ شے روح کی کدورت کو دھو دیتی ہے۔ 29 تیری خوشی اور غم دونوں رضائے حق کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 30 تحفہ و ہدیے کے طور پر جو چیز بے طلب حاضر کی جائے اسے رد نہ کر۔ 31 اگر کسی مزار پر گنبد ہو تو کچھ پڑھ کر اسے بخش تاکہ صاحب مزار کو خوشی حاصل ہو اور وہ بھی تیرے حق میں دعا کرے۔ 32 ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھنا چاہیے جیسا کہ تفاسیر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ 33 اگر تم 7,000 بھی ہو جاؤ تو کیا بنے گا، آخر وہ مٹھی بھر خاک ہی رہو گے۔ 34 سچ جانو کہ تم محض ایک قطرہ ناپاک ہو، پھر اسی تکبر و نخوت سے کیا حاصل۔ 35 اپنے استاد کے حقوق کبھی ضائع نہ کر۔ 36 اے دانا ہمہ ہمی کے خیال کو اپنے دل سے نکال اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جا۔ 37 بیگانوں کے حقوق کا پاس رکھ، صلہ رحمی اختیار کر۔
38 غربا، مساکین اور یتامہ وغیرہ کی فراخ دلی سے امداد کر، کیونکہ یہی بہترین توشہ عقبہ ہے۔ 39 دنیا کے ساتھی حواس خمسہ جو بظاہر تیرے دوست معلوم ہوتے ہیں، اگر احتیاط سے نہ برتے جائیں تو دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ 40 حرام کے لقمے سے پرہیز کر۔ 41 جہاں تیری عزت و احترام کے خلاف کوئی بات ہو وہاں ہرگز نہ جا۔ 42 10 چیزیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں، پہلی گناہوں کو توبہ، دوسری رزق کو جھوٹ، تیسری نیک اعمال کو غیبت، چوتھی عمر کو غم، پانچویں بلاؤں کو صدقہ، چھٹی عقل کو غصہ، ساتویں سخاوت کو پشیمانی یعنی دے کر بعد میں پچھتانا، آٹھویں علم کو تکبر، نویں بدی کو نیکی اور 10ویں ظلم کو عدل و انصاف۔ 43 فقیر کو چاہیے کہ اپنے مرشد ہی کی حضوری رکھے۔ سچا مرشد وہ ہوتا ہے جو دریائے معرفت کا غوطہ خور ہو، نہ کہ کنارے پر غفلت و آرام سے بیٹھنے والا۔ 44 مرید کو بیعت کرتے وقت اپنے زہد و ریاضت کی قوت کا صحیح اندازہ کر لینا چاہیے، ورنہ اس کے دونوں جہاں خراب ہو جائیں گے۔ 45 مبتدی کو چاہیے کہ وہ راگ اور سما سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ راستہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ 46 الہی علی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے شکر و حمد کی توفیق عطا فرما اور پھر فقر و دولت عطا فرما، پہلے اسے قدورت سے پاک کر اور پھر اپنے اسرار روحانی و معنوی اس پر واضح کر دے۔ 47 ایسا بادشاہ جو دین پناہ ہو، ظلم و ستم کی بےخکنی کرنے والا ہو اور رعایا کے نفع و نقصان کی پاسداری رکھے، اس کے حقوق کا محافظ ہو، اس کی تعریف و توصیف اور امداد و اعانت فقیر کے لیے ضروری ہے۔ 48 بھید کو نہ کھول اور نماز کو نہ بھول۔ 49 دین شریعت کے پابند لوگوں کو خواہ وہ نادار و غریب ہی کیوں نہ ہوں بچشم حقارت نہ دیکھ، کیونکہ اس سے خدا کی حقارت لازم آتی ہے۔ 50 اولیاء خدا کے رحم و غضب کے اظہار کا ذریعہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید کا باعث ہیں، ان سے پوری طرح فیضیاب ہو۔ باب السیرت ہم نے گزشتہ صفحات میں حضرت کی سوانح حیات کا اختصار سے تذکرہ کیا ہے، لیکن اس باب سے کہیں زیادہ اہم اور ایمان افروز چیز ان کی سیرت، صفات حسنہ اور تعلیمات کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ذیل میں اس موضوع کے خاص خاص پہلو روشن و واضح کیے جاتے ہیں۔ عجز و تحمل تمام برگزیدہ اولیاء اللہ کی طرح حضرت کی طبیعت میں بھی عجز و تحمل بدرجۂ اتم موجود تھا، پرستاران حق اور مبلغین اسلام کو اپنے فرائض کی تعمیل میں جہاں علم دوست، انصاف پسند، حق شناس اور مہذب و مؤدب لوگوں سے سابقہ پڑتا رہا ہے، وہاں مجسمہ جہالت و بربریت، متعصب، وحشی، گستاخ اور بدزبان لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اور ان کی بے اعتدالیاں اور گستاخیاں انہیں انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ایسے کوائف ہمیں تمام انبیاء کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ اولیاء اور صلحاء کی زندگی میں بھی بکثرت دکھائی دیتے ہیں، اور ایسے حالات پر اپنے غیر معمولی عزم اور حوصلے سے قابو پانے کا ملکہ بھی انہیں درگاہ خداوندی سے بدرجہ کمال عطا کیا گیا تھا۔ یہ صفت مخصوصہ نہ صرف ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز تھا بلکہ جمیع امت کے لیے بھی تا قیامت حسن اخلاق اور صبر و تحمل کا ایک بے مثال درس بنی رہے گی۔ چنانچہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عجز و تحمل کی بھی ایک ایسی ہی مثال ملاحظہ ہو۔
آپ کا عقیدہ تھا کہ ضبط و تحمل کے بغیر نہ تو منصب ولایت کی تکمیل ممکن ہو سکتی ہے اور نہ فریضہ تبلیغ کی تعمیل۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھ پر ایک روحانی و باطنی راز منکشف نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک طویل اور انتھک مجاہدہ کیا لیکن مشکل حل نہ ہو سکی۔ بیشتر ازیں ایسا ہی واقعہ مجھے پیش آ چکا تھا لیکن شیخ ابو یزید کے مزار پر اعتکاف کرنے سے حل ہو گیا تھا۔ اس دفعہ پھر وہاں حاضر ہوا، 3 ماہ تک وہاں پڑا رہا، ہر روز 3 دفعہ غسل اور 3 مرتبہ طہارت کرتا تھا لیکن وہ راز نہیں کھلتا تھا۔ آخر سفر خراسان کا ارادہ کیا۔ دوران سفر میں ایک رات ایک گاؤں میں ٹھہرا۔ وہاں ایک خانقاہ تھی جس میں صوفیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں نے سنت کے مطابق سادہ و مرقعہ و گدڑی پہن رکھا تھا۔ ان رسم پرستوں نے میرا لباس دیکھ کر کہا کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میں ان میں سے نہیں تھا، لیکن اس رات وہاں قیام ضروری تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کوٹھے پر بٹھایا اور خود ایک بلند تر کوٹھے پر بیٹھے، ایک خشک روٹی مجھے کھانے کو دی۔ خود عمدہ اور نفیس کھانے کھاتے تھے اور مجھے طنز کرتے تھے۔ کھانے کے بعد خربوزے کھانے لگے اور ان کے چھلکے مجھے مارنے شروع کر دیے۔ میں نے دل میں کہا، بارے خدایا، اگر ان لوگوں کا لباس تیرے دوستوں کا سا نہ ہوتا تو میں یہ باتیں ان سے کبھی برداشت نہ کرتا۔ ہر چند لوگ طعن و تشنیع اور بد تہذیبی میں زیادتی کرتے تھے۔ میرا دل ایک عظیم الشان سنت انبیاء و اولیاء کی تعمیل میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ بہرکیف اس باطنی رنج و اضطراب کے بوجھ نے میری پیش آمدہ مشکل حل کر دی، اور وہ راز مطلوب جس کے لیے میں عرصے سے بے چین تھا از خود مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ مشائخ طریقت جاہلوں کی سختیاں سہتے چلے آئے ہیں۔ اخلاص اور حسن نیت حسب تعلیمات قرآن تمام اعمال حسنہ کی بنیاد اخلاص اور للہیت پر ہونی چاہیے، اور جہاں اخلاص نہیں وہاں نہ تو کوئی فرضی عبادت درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے، نہ نفلی عبادت۔ ریاکاری یا تصنع کا ایک شائبہ بھی کسی عمل کو درگاہ خداوندی میں مردود و نامقبول کر دینے کے لیے کافی ہے، اور صدق و اخلاص کا تمام تر انحصار ہے حسن نیت پر۔ اگر انسان کی نیت صحت مند اور راہ راست پر نہیں تو کوئی بھی عمل صالح یا تو بالکل برباد ہو جائے گا یا بوجائے ضعیف نیت اس کی عظمت و فضیلت میں کمی ضرور آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف بذات خود اخلاص اور حسن نیت کا ایک فقید المثال پیکر تھے، بلکہ حضرت نے اس موضوع پر اپنے مریدوں اور عامت المسلمین کو بھی نہایت جامع اور حسین الفاظ میں نیت کی ضرورت اور افادیت کا درس دیا ہے۔ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، جب انسان کا ارادہ کوئی عمل شروع کرنے سے پہلے صحیح نیت پر مبنی ہو تو اس عمل میں خواہ خلل واقع ہو جائے انسان معذور متصور ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جاننا چاہیے کہ اعمال میں نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور نیت ہی اعمال کے مقبول و مستند ہونے کی سچی دلیل ہے، کیونکہ بندہ ایک ہی نیت کے ساتھ ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ اس کا اثر ظہور پذیر ہو۔ مثلا کوئی مسافر کسی شہر میں نیت اقامت کے بغیر عرصہ دراز تک رہے تو وہ مقیم نہ ہو، اور جب اقامت کی نیت کے ساتھ کسی شہر میں وارد ہوگا تو بغیر ظاہری آثار کے بھی معنوی طور پر وہ مقیم ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جو بغیر نیت کے دن بھر بھوکا رہتا ہے روزے دار نہیں کہلا سکتا، اور اس کے بھوکا پیاسا رہنے پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، اور اگر یہی شخص روزے کی نیت کے ساتھ دن بھر بھوکا رہے تو اس کا شمار مقربان خداوندی میں ہوگا۔ اور اسی قیاس پر اور بہت سی مثالیں نیت کی ضرورت و اہمیت و تغیرات پر پیش کی جا سکتی ہیں۔
بس ہر عمل کے آغاز میں ایک صالح اور صحت مند نیت قائم کر لینا اس عمل کا حق ہے۔ تصوف و معرفت سے فطری عشق۔ حضرت کو تصوف و معرفت سے ایک پیدائشی اور فطری عشق تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ آسمان و زمین کی کائنات اور اس کے عجائبات میں مسلسل غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کا حقیقی مقصد تو توحید باری تعالی اور صفات حق کا مکمل عرفان ہے، اور غور فرمائیے تو یہی عمل مومن میں تصوف کا بھی ایک گہرا اور غیر فانی ذوق پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو صحیح طور پر پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا کے مطابق ولایت کا پہلا زینہ عرفان نفس ہے، اور دیگر اشیاء کائنات کی باری اس مقصد کی خاطر خواہ تسخیر کے بعد آتی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ اثر کی صحبت کے معنی فیوز و برکات اور مسلسل مجاہدوں سے عرفان نفس کو درجہ کمال تک پہنچایا، اور اسی عمل کی برکت سے تصوف کے معنی اسرار و نکات بھی ان پر منکشف ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ آج بھی کشف المحجوب کے ہر صفحے سے ان کے مرتبہ تصوف و معرفت اور عشق حق کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تبلیغ اسلام میں جدوجہد۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ تبلیغ اسلام اور اعلاء کلمت الحق کی جس قدر تاکید آئی ہے اور کسی شے کی نہیں آئی، بلکہ بعض جگہ تو اسی چیز کو قوموں کے عروج و زوال کا سب سے بڑا سبب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالی واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ جب تک کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھے کاموں کی تلقین اور برے کاموں سے باز رکھنے کا جذبہ موجزن رہتا ہے، وہ قوم دنیا میں زندہ پائندہ اور کامیاب رہتی ہے۔ لیکن جو ہی اس قوم کے افراد میں یہ جذبہ مفقود ہوتا ہے، وہ روبہ زوال ہوتی چلی جاتی ہے۔ کلام اللہ میں بالخصوص مسلمانوں کو تو اس فرض مقدس کی بجا آوری کی بے انتہا تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی دیگر اولیاء اللہ اور سلف صالحین کی طرح اس فرض کی اہمیت سے نہ صرف کما حقہ باخبر تھے، بلکہ ایک عظیم الشان اور بے نظیر صورت میں آپ نے اس فرض کی تعمیل بھی فرمائی۔ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ موزوں ہوگا کہ حضرت نے اپنی زندگی کا واحد نصب العین ہی تبلیغ اسلام اور اعلاء کلمت الحق کو قرار دیا تھا، اور اسی کی تعمیل میں ہمہ وقت اور ہمہ تن مصروف و منہمک رہتے تھے۔ نیز اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا اپنے وطن مالوف اور اعزاء و اقربا کو الوداع کہنا اور ہندوستان جیسے دور افتادہ اور اجنبی ملک میں تشریف لانا یقینی اور قطعی طور پر تبلیغ اسلام کے لیے تھا، اور اتنی کٹھن اور دشوار مہم کا واحد محرک ہی یہ جذبہ مقدس تھا۔ جو لوگ تاریخ پر ایک سرسری نظر بھی رکھتے ہیں اور ان سے مخفی نہیں کہ حضرت کی تشریف آوری کے زمانے میں ہندوستان شرک و کفر اور جہالت و بربریت کا کس قدر عبرتناک گہوارہ تھا، ہر طرف مخلوق خداوندوں کی پرستش ہوتی تھی، جمادات و نباتات کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا جاتا تھا، اور آباء و اجداد میں سے بعض بزرگوں کو اپنا دیوتا یقین کرتے ہوئے ان کے ملک کی اکثریت اپنے معبود حقیقی سے غفلت و روگدانی اختیار کر چکی تھی۔ چنانچہ حضرت نے ایسے گمراہ کن اور آماجگاہ کفر و فسق ماحول میں بھی رہ کر بھی جس صبر و استقامت اور پامردی سے شرک و کفر اور فسق و فجور کے خلاف جہاد کیا، اس کی ڈھونڈنے سے کہیں مثال نہیں ملتی، اور یہی امتیازی شان رہنمائی تھی جس نے نتیجہ کار ایک اور بہت بڑے ولی اللہ صاحب کشف باطن بزرگ کی زبانی بے اختیار اعتراف کرایا کہ
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ لاکھوں پڑھنے اور سننے والے گنج بخش کی کچھ بھی تعبیر کرتے پھریں اور ان الفاظ کو دنیاوی مفادات کی طرف کھینچ گھسیٹ کر لے جائیں، لیکن اللہ اللہ اس کی معنوی حکمت و ماہیت کو تو اس قلب حق شناس سے پوچھئے جس نے جذبہ عشق میں مستغرق ہو کر یہ نعرہ مستانہ لگایا تھا۔ وہ آج بھی پکار کر کہہ رہا ہے کہ نادانوں، یہ گنج جواہرات یا سونے چاندی کا گنج یعنی خزانہ نہیں، بلکہ یہ علمی، روحانی اور باطنی فیوز و برکات کا وہ غیر فانی اور غیر مجسم گنج ہے جس کے مقابل دنیا کے تمام خزائن ہیچ ہیں، اور جو تا قیامت تشنگان حق و صداقت کی پیاس بجھاتا رہے گا اور انہیں کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و معرفت کی ابدی روشنی سے منور کرتا رہے گا۔ چنانچہ یہ کون نہیں جانتا کہ حضرت کی اس مخلصانہ تبلیغی جدوجہد سے نہ صرف ہزاروں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے، بلکہ خود مسلمانوں میں جو طبقہ شرکیات و بدعات میں بری طرح مبتلا ہو رہا تھا وہ بھی خالص اسلام و توحید و سنت کے گم گشتہ خزائن سے مالا مال ہو گیا۔ تصوف کی حقیقت و ماہیت۔ لفظ تصوف کے مفہوم و مطلب کے متعلق غلط فہمیاں بہت عام ہیں۔ کوئی فرقہ اس کی کچھ تعبیر کرتا ہے اور کچھ نہ تو کوئی معین اور مفہوم ہے اور نہ کوئی اتحاد رائے۔ یہ صورتحال تحقیق و مطالعے کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ یہ خیال کہ جو لوگ صوف کا لباس پہنا کرتے تھے صوفیہ کہلائے، نہ تو ایسا معقول ہے اور نہ مفید مطلب۔ اسی طرح یہ خیال کہ شریعت کی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر قلندرانہ طریق پرمست و بے خود زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو صوفی کہا جاتا تھا، بذات خود قطعی غیر مستند بلکہ خلاف شریعت اسلامیہ بھی ہے۔ تصوف کے صحیح و مستند اور حسب شریعت معانی ہیں ذکر و فکر حق کی افراد سے تزکیہ باطن یا صفائے باطن میں کمال پیدا کرنا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھیے کہ صرف ذکر الہی کی کثرت ہی سے مومنوں کے دل حقیقی اطمینان پاتے ہیں، کے مطابق ذکر حق میں محو رہے بغیر نور قلب یا صفائے باطن ناممکن ہے، اور صفائے باطن کے بغیر تصوف ایک کھوکھلا اور مہمل لفظ بن کر رہ جاتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ تصوف کی انتہا اور ماہیت کو پانے کے لیے ذکر و عبادت کی مسلسل پابندی اشد ضروری ہے، اور یہی وہ صفت مخصوصہ ہے جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں بذات خود بدرجہ اتم موجود تھی، اور آپ نے اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کو بھی ہمیشہ اس کی تاکید فرمائی۔ صوفی کی صفات، اس عنوان کو بھی در حقیقت سابقہ عنوان کا نتیجہ یا مزید تشریح و توضیح سمجھنا چاہیے، جو زیادہ تر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے، اور تصوف کے بعد صوفی کی صفات و خصوصیات پر روشنی ڈالتا ہے۔ لفظ تصوف کی طرح صوفی کے معانی کی تحقیق میں بھی اختلاف چلا جاتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی وہ ہے جو اون کا کپڑا پہنتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی وہ ہیں جو قیامت کے دن پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ جن لوگوں نے اصحاب صفہ سے محبت و مودت اختیار کی اور ان کا اتباع کیا ان کا نام صوفی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، طریقت کی تحقیق کے مطابق لفظ صوفی کے ہر معانی میں ایک لطیفہ اور نکتہ ہے، مگر لغوی معنی اور ہیں۔ در حقیقت یہ صفا کی ستودہ صفات کا اظہار ہے۔
جب اہل تصوف معاملات اور اپنے اخلاق و خیالات کو مہذب بناتے اور صفات قلب حاصل کرتے ہیں، طبیعت کی آفتوں اور دل کی مکروہ خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کثافت و کدورت سے اپنے باطن کو پاک و صاف کرتے ہیں تو صوفی کہلاتے ہیں۔ صوفی کی تعریف خاص معاملات پر محیط و محدود نہیں ہے، اس کے معنی بڑی وسیع اور بزرگ تر ہیں۔ صوفی وہی ہے جو کدورت ترک کرے۔ اب کدورت کی وسعت ملاحظہ ہو، بدی، کینہ، حسد، ضرر رسانی، دروغ، فریب، حرص، نفس کی اطاعت، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت، یہ تمام چیزیں کدورت میں داخل ہیں۔ پس صوفی وہی ہے جس نے اپنی ذات کو دیگر ابنائے جنس کے مفاد و فلاح اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقف کر رکھا ہو۔ وہ طبیعتوں کی قید اور مخلوق کی خواہشات سے آزاد ہوتا ہے اور ازلی و فطری حقیقتوں سے مکمل ربط و ضبط رکھتا ہے۔ صوفی کے معانی تذکرہ کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اس گروہ صوفیہ کے متعلق لوگوں کے خیالات بھی عجیب ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ صرف ظاہری اصلاح کے پابند ہیں، جیسے نماز، روزہ اور اخلاق حسنہ وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ جنہیں ظاہر سے کیا تعلق، یہ لوگ تو باطن کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی بننا ایک رسم ہے جو بے اصل اور بے حقیقت چلی آتی ہے، یہاں تک کہ ان مذاق کرنے والوں کی طرح ان علماء نے بھی تصوف سے انکار کر دیا ہے جو صرف ظاہر ہی پر نگاہ کرنے والے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عام لوگوں نے بھی ان کی پیروی اختیار کرتے ہوئے صفائے باطن کی خواہش کو دل سے دور کر دیا ہے۔ بہرکیف صوفی کی بنیادی اور حقیقی صفت یہ ہے کہ وہ اتباع شریعت اور مزادلت ذکر حق سے صفائے باطن اور تزکیہ قلب پیدا کرے، اور یہی اسلام کا اصل منشا ہے۔ جن لوگوں نے اس صفت خاص کی تحصیل کی ہے انہوں نے بے انداز روحانی اور باطنی فوائد اٹھائے ہیں۔ اسرار تصوف علم کے بغیر ناممکن۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اہل تصوف کی ضرورت و اہمیت کے قائل تھے، مگر اس سے بھی زیادہ علم کی فضیلت و وسعت کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے سوالات کے متعلق جو سب سے پہلا جواب آپ نے دیا ہے وہ ضرورت علم ہی کے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں تصوف کی جڑ قوی اور اس کی شاخ میوہ دار ہے، مگر اس جڑ کو لازمی طور پر علم کے چشمے سے پانی ملنا چاہیے، اس لیے کہ سب بزرگان تصوف اہل علم ہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مریدوں کو بھی تحصیل علم ہی کی پے در پے تاکید کی ہے، اب مرتے دم تک ان کو طلب علم ہی کی ضرورت بیان کرتے رہے ہیں۔ ان بزرگوں نے جہالت اور شرک و بدعت کی غیر مستند اور بیہودہ طریق کبھی اختیار نہیں کیے، بلکہ طریقت کے مطالب و معانی میں علم کی روشنی ساتھ لیے ہوئے خلق اللہ کی بہتری کے لیے وہ مضامین لکھے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے دل میں وارد ہوتے ہیں۔ الغرض ایک پختہ اور مستند علم کے بغیر تصوف کے باطنی اسرار کی تحصیل قطعی ناممکن ہے۔ علم حقیقت و شریعت کے اقسام۔ ظاہری و باطنی علوم کی اقسام میں بھی آپ نے مفید عامہ بحث کی ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ علم حقیقت کے 3 رکن ہیں۔ پہلا، خداوند تعالی کی ذات اور اس کی وحدانیت کا علم۔ دوسرا، اللہ تعالی کی صفات اور اس کے حکموں کا علم۔ تیسرا، حق سبحانہ تعالی کی حکمت اور اس کے افعال کا علم۔ پھر شریعت کے 3 رکن بیان فرمائے ہیں۔ پہلا، کتاب اللہ یعنی کلام الہی۔ دوسرا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا، امت کا اجماع۔
اس ذیل میں حضرت نے ان 6 قسموں پر نظیریں اور تمثیلیں دے کر بحث فرمائی ہے اور براہین صادقہ سے اللہ تعالی کی صفات و افعال، اس کی کتاب اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت کے اجماع کو ثابت کیا ہے۔ جاہل صوفیہ اور غافل علماء کی صحبت سے پرہیز۔ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تو ہر ایسے آدمی کی صحبت سے کنارہ کشی کی ہدایت فرمائی ہے جس کے اثر سے دین و ایمان اور اخلاق کو صدمہ پہنچنے کا احتمال ہو، مگر خاص طور پر جاہل صوفیہ اور غافل علماء کی صحبت سے اجتناب کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور اس موضوع پر شیخ المشائخ یحییٰ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ غافل علماء کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے جاہ و حشم کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیا ہے اور شریعت سے روگردانی اختیار کر کے شاہان وقت اور امراء و رؤسا کی پرستش کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیا ہے، اور ان کی درگاہ کا طواف کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے بادشاہوں اور امراء کی خوشامد اور پائے بوسی میں اپنی غیرت، اپنا ضمیر اور اپنا دین و ایمان برباد کر دیا ہے، اور اپنے علم کی تذلیل و توہین کرتے ہوئے نفاق و حسد کو اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ جاہل صوفی وہ ہیں جو کسی پیر کامل کی صحبت میں نہ رہے ہوں، کسی بزرگ سے ادب نہ سیکھا ہو، زمانے کے نشیب و فراز اور مصائب و تکالیف کا مزہ نہ چکھا ہو، اور حچمدانی پر بھی اپنے آپ کو ہمدان سمجھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ اپنے دعاوی میں جھوٹے اور رفتار میں شریعت سے دور اور ناقص و کجرو ہیں۔ تصوف کی 8 قسمیں۔ حضرت جنید بغدادی سہروردی، جن کے سلسلے میں حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، تصوف کی حسب ذیل 8 قسمیں بیان فرماتے ہیں: رضا، سخا، صبر، اشارہ، غربت، لباس، سیاحت، فقر۔ اب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان قسموں کی تشریح و کیفیت میں تحریر فرماتے ہیں۔ رضا اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے کہ خدا کے حکم پر راضی ہوئے اور ذاتی خواہشات سے اجتناب کیا۔ سخاوت کی انتہا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی کہ رب واحد کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ تعمیل حکم پر ان کے صدق و اخلاص کی قدر کرتے ہوئے پروردگار نے اسے بچا لیا۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ہے کہ تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے، مگر انتہائی تسلیم و رضا میں اف تک نہ کی اور صبر و تحمل سے کام لیا، جن کے عوض نہ صرف اللہ تعالی نے انہیں صحت کاملہ بخشی بلکہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بافراد بارش بھی فرمائی۔ حضرت اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ہے، جن کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارات کے علاوہ زبان سے بات چیت نہیں کر سکو گے۔ غربت یعنی بیگانگی اور بے تعلقی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ ساری عمر غریب رہے بلکہ خویشوں سے بیگانہ رہے، اور یہ عمل ان کے لیے زیادہ سے زیادہ قرب حق کا باعث ہوا۔ لباس تصوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، ان کے سب کپڑے اون کے ہوتے تھے۔ سیر و سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، جو معرفت حق تعالی اور تبلیغ و ارشاد کے لیے ساری عمر سیر و سفر میں رہے اور بندگان خدا کی خدمت و اصلاح کو اپنا نصب العین بنایا۔
فقر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جن کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی چابیاں عطا کیں، جن کو اہل مکہ نے اپنا بادشاہ بنانا چاہا، مگر انہوں نے رب واحد کی درگاہ سے وابستگی و وفاداری اور فقر کو دنیا کی بادشاہی پر ترجیح دی، جس کا ادنا کرشمہ یہ تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے خزائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور ایک وقت میں زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں ملتا تھا۔ باوجود تصوف اتباع شریعت لازمی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مطہرہ کا ایک اور اہم اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ صفات تصوف کے ساتھ ہی اتباع دستور شریعت کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ اتباع شرع کی تعلیم نہایت تاکید کے ساتھ نہ صرف انہوں نے اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو دی، بلکہ بذات خود بھی تصوف اور اتباع شریعت کا ایک مکمل عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ تصوف کے باطنی اسرار و کیفیات کی تحصیل روح کی قوت و توانائی اور دل کی صفا کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ انسان تصوف کی وجد آفرین کیفیات میں محو ہو کر شریعت کے احکام و فرائض سے غافل و بیگانہ ہو جائے، جیسا کہ کتنے ہی مست فقیر یہ حالت اختیار کیے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ احکام شرعی کی پیروی اور فرائض کی بجا آوری کسی بھی بڑی سے بڑی ولی اللہ اور حامل تصوف ہستی کے لیے کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتی، اور اس کی پرسش درگاہ خداوندی میں سب سے پہلے ہوگی۔ اس لیے میں ہر مسلمان کو تلقین کرتا ہوں کہ وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی خدا کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اسوہ حسنہ کی مکمل طور پر اطاعت کرو، کہ صریح قرآنی حکم کو کبھی فراموش نہ کرے، اور اسرار تصوف کے بلند سے بلند درجے کو پا کر بھی شریعت سے دستبردار نہ ہو۔ اور یہ تو پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ جاہل اور خلاف شریعت چلنے والے صوفیاء کی صحبت سے قطعی پرہیز چاہیے۔ گفتگو دربارہ سما۔ اس موضوع پر اپنے عقیدے و خیال کا اظہار کرتے ہوئے حضرت تحریر فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں کرمان شیخ ابو احمد مظفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سفر کے کپڑے تھے اور پریشان حال تھا۔ مجھے فرمانے لگے، اے ابو الحسن، کس چیز کی خواہش ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس وقت سما کی طلب ہے۔ چنانچہ آپ نے قوال کو بلوایا اور سننے کے لیے ایک جماعت بھی بڑے جوش و خروش والی آئی۔ مجھے سما کے الفاظ نے مضطرب اور بے خود کر دیا۔ جب وقت گزرا میرا جوش کم ہوا۔ پوچھنے لگے کہ سما کا تیری طبیعت پر کیا اثر ہوا؟ میں نے کہا، یا شیخ، بڑی مسرت ہوئی ہے۔ فرمانے لگے، ایک وقت آئے گا کہ سما اور قوے کی آواز میں تیرے لیے فرق نہیں رہے گا، کیونکہ شوق سما اسی وقت تک ہے جب تک مشاہدہ نہ ہو۔ جب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تو سما کی خواہش خود بخود مٹ جاتی ہے۔ دیکھو، سما کی عادت نہ ڈالنا تاکہ طبیعت جز بن جائے اور ہمہ وقت اسی میں نہ پڑے رہو۔ اگرچہ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے کے لیے سما کے قائل رہے، لیکن چونکہ ملک میں بعض اہل لہو و لعب سما کے پردے میں اپنی عیش و عشرت کے سامان مہیا کر کے ایک آفت پیدا کر رہے تھے، جس سے شریعت میں خلل اندازی کے علاوہ عامت المسلمین بھی بری طرح گمراہ ہو رہے تھے، لہٰذا آپ نے ملک کو اس آفت سے بچانے کے لیے علل اعلان فرمایا
کہ میں عثمان جلابی کا بیٹا اس شخص کو زیادہ دوست رکھتا ہوں جو سما میں نہ پڑے اور طبیعت کو پریشان نہ کرے، کیونکہ نادانوں اور ظاہر بینوں کے لیے اس میں بڑے خطرے ہیں اور گمراہی کے امکانات ہیں، اور اس موضوع پر بڑی آفت یہ ہے کہ عورتیں کسی اونچے مقام سے سما کے حال میں درویشوں کو دیکھتی ہیں، اور چونکہ ان مجلسوں میں نوجوان اور بے ریش و بروت خام طبع لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں، لہذا اس عمل سے فسق و فجور کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سما کی اس آفت سے چونکہ آپ سما کی مجلسوں میں ایک عرصے کے لیے شریک ہوتے رہے تھے، جو کچھ مجھ پر گزرا ہے آئندہ کے لیے میں خدا تعالی سے بخشش و معافی چاہتا ہوں اور اس سے توفیق و امداد مانگتا ہوں کہ وہ میرے ظاہر و باطن کو سما کی آفتوں سے محفوظ رکھے تاکہ میں اس کے گمراہ کن اثرات سے بچ جاؤں۔ اس واقعے سے یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ آپ کو شریعت سے کس قدر محبت تھی کہ محض اس میں رخنا پڑتے دیکھ کر باوجود اہل ہونے کے سما سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ خطاب با مریدان خود۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مریدوں کو بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں اور ان ارشادات میں ان کی اصلاح و فلاح کا نہایت عمدہ سرمایہ مہیا کیا ہے۔ آپ کو مریدوں سے اس قدر عشق تھا کہ انہیں اپنے دل کی حیات قرار دیا ہے۔ اصلاح باطن اور تزکیہ قلب کے لیے جو لاجواب نصائح آپ نے تحریر فرمائے ہیں وہ نہ صرف آپ کے مریدوں بلکہ ہر طالب حق کے لیے حرز جاں ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، توحید مسلمان کا سب سے قیمتی ورثہ ہے اور ایمان و عمل کی بنیاد ہے، لہذا شرک کی ہر ممکن صورت سے اجتناب کرو، کیونکہ شرک انسان کے اعمال حسنہ کو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ اے میرے مرید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور اسوہ حسنہ کی مکمل پیروی کر اور اپنی زندگی میں کوئی ایسا اقدام نہ کر جو سنت رسول اللہ کے خلاف ہو۔ ہر وہ عمل یا رسم و رواج جو سنت کے خلاف ہو بدعت ہے، اور ہر بدعت درگاہ خداوندی میں مردود و مقہور قرار پائے گی۔ اے میرے مرید، دنیا کے معاملات میں بقدر ضرورت دلچسپی لے اور فرائض حیات کی بجا آوری کر، لیکن دنیا کی پرستش میں ہمہ وقت مستغرق ہو کر خدا کی یاد سے غافل نہ ہو جا کہ یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ اے میرے مرید، کسی کا دل تجھ سے رنجیدہ نہ ہو، اس بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف اور امداد و اعانت کر جو اپنے ملک سے ظلم و ستم کی بیخکنی کرنے والا، عدل و انصاف کو حکم کرنے والا اور رعایا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور آرام پہنچانے والا ہو، لیکن کسی بھی بادشاہ یا حاکم کی مداح و توصیف کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو۔ اے میرے مرید، اپنے پیر و مرشد کو اپنا قبلہ جان اور جان و دل سے اس کی خدمت کرتا رہ، اور مرید کے نصائح پر عشق و محبت سے عمل پیرا ہو۔ اے میرے مرید، تو میرے دل کا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ تو نیک بخت اور سعادت مند ہے۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اپنے خالق و مالک کی یاد میں بسر کر، سختی اور محنت سے نہ گھبرا کہ یہی جواں مردی کی نشانی ہے۔ اے میرے دوست، ذکر و عبادت کے ساتھ درود شریف کو اپنا مستقل وظیفہ بنا، کیونکہ درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یتیموں کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ رکھ کہ اس کا بڑا اجر ہے۔ فرض کی رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔
اے میرے مرید، میں نے بہت دنیا دیکھی ہے اور اس کے تقاضوں کو خوب سمجھا ہے۔ خدا سے نیک اور سعادت مند اولاد طلب کر کہ یہ بھی دنیا کا ایک اہم تقاضا ہے، اور پھر اس اولاد کو سب سے پہلے شریعت حقہ اسلامیہ کی صحیح تعلیم دے اور کلام اللہ کے معانی سمجھا، کیونکہ اس عمل کے بغیر اولاد میں صحیح صفات انسانی کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ اے میرے مرید، علم کو مکمل طور پر پڑھ، اس پر عمل پیرا ہو اور اپنے علم سے خلق خدا کو بھی زیادہ سے زیادہ مستفید کر کہ یہی علم کا اصل مقصد و منشا ہے۔ اے میرے مرید، اپنے ماں باپ کا ہمیشہ ادب و احترام کر اور پوری تندہی سے ان کے حقوق بجا لا، کیونکہ اس عمل سے خدا تجھے صدر جنت میں جگہ دے گا۔ اے میرے مرید، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو تسلیم و رضا کو اپنا پیشہ بنائے، اللہ تعالی جو کچھ بھی عطا فرمائے اسی پر راضی رہ، شکوہ شکایت سے کفران نعمت نہ کر۔ اگر خدا تجھے رہنے کو جنگل دے تو وہیں رہ، اگر آبادی عطا فرمائے تو اسی میں خوشی سے گزارا کر، وطن میں رکھے تو وہیں رہ، اگر پردیس کی کیفیت ہو تو اسی میں بسر کر، اگر وہ گدڑی دے تو پہن لے، اور اگر قاقم اور اطلس و سنجاب دے تو اس سے بھی انکار نہ کر۔ غرض اللہ تعالی جو کچھ بھی عطا فرمائے اور جیسے بھی حالات میں رکھے اسے بخوشی قبول کر، اور رد و انکار سے اس کے احکام کی توہین نہ کر۔ اے مرید، یاد رکھ کہ اللہ تعالی کی عطا، بخشش اور وسعت دست کرم اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کی عطا کردہ چیزوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کرے، اس کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائے۔ خدا کی نعمتیں ناشکری سے کم ہوتی ہیں اور شکر گزاری اور حمد و درود سے ان میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہ تو اس کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم میرا شکر بجا لاتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں تمہارے لیے اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اصطلاحات صوفیہ۔ حضرت مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں صوفیہ کی خاص خاص اصطلاحات کے علمی، روحانی اور معنوی اسرار و حکم نہایت بصیرت افروز اور ایمان پرور طریق پر بیان فرمائے ہیں۔ ایک مومن کے لیے ان کے معانی کا عمیق مطالعہ شرح صدر کا حکم رکھتا ہے۔ تصوف کے اکثر مسائل چونکہ بطور استعارات بیان کیے جاتے ہیں، لہذا صوفیاء کرام نے اختصار کی غرض سے خاص خاص الفاظ اظہار معانی کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، جنہیں لغات الاصفیہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ حضرت نے جو اصطلاحات ذکر فرمائی ہیں انہیں یہاں قدر اختصار کے ساتھ ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔ الحق، اہل باطن کی مراد اس لفظ سے خداوند تعالی ہے، کیونکہ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن سراپا حق ہی حق ہے، اور اس کی ذات و صفات میں باطل کو ذرہ بھر دخل نہیں۔ نیز حق تعالی کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ الحقیقت، اللہ تعالی سے بندے کے واصل اور مربوط ہو جانے کو عرفانی محل ہے، اسے حقیقت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مضرات، اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی سے انسان کے قلب اور روح پر جو خبیث و ناپاک اثرات تاثرات وارد ہوتے ہیں انہیں مضرات کہا جاتا ہے۔ الوطنات، یعنی ذکر و عبادات کی مزاولت سے ایک مسلمان کے دل میں جو اسرار الہی متوطن اور منکشف ہوتے ہیں وہ وطنات کہلاتے ہیں۔ العلائق، وہ اسباب و تعلقات دنیاوی جو اللہ تعالی کے احکام کی تعمیل میں یا اس سے واصل و قریب تر ہونے میں حارج و مانع ہوں۔
الوسائط وہ مبارک اور صحت مند اسباب و ذرائع جن سے ایک طالب ذات حق اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ الزوائد یعنی ذکر و عبادات سے دل میں نور و سرور کی زیادتی کا ہونا۔ الفوائد زندگی کے ضروری بھیدوں کو سمجھنا اور مقصد تخلیق انسان تک رسائل حاصل کر کے اسے پابندی کے ساتھ عمل میں لانا۔ الملحہ یعنی دل کا رجوع ہمیشہ ذات حق کی طرف رکھنا، اس کے مخفی اور باطنی قوتوں پر پورا بھروسہ رکھنا۔ النجا یعنی کسی آفت کے محل سے دل کا رہائی پانا، اور یہ فائدہ ذکر و درود کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے۔ الکلیت یعنی تمام اجزائے کائنات حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی توجہ ہٹا کر ایک ہی ہستی کل یعنی اللہ تعالی کی ذات میں مکمل محویت و استغراق حاصل ہونا۔ اللوائح یعنی جملہ اقسام کی شرکیات کی نفی کرتے ہوئے توحید خالص کا اثبات پیدا کرنا۔ اللوامع یعنی دل کا نور سے معمور ہو جانا مع اس کے روحانی اور باطنی فوائد کے۔ الطوالع یعنی دل پر معرفت کے نوروں کا طلوع ہونا اور شکوک و شبہات کی تاریکیوں کا زائل ہونا۔ الطوارق یعنی دل پر ان باطنی اور سرمدی واردات کا نازل اور روشن اور منکشف ہونا جو بالخصوص رات کی حمد و مناجات کے دوران میں حاصل ہیں۔ السر یعنی ذات خداوندی سے وصل اور ربط پیدا کرنے کے بعد جو اسرار منکشف ہوتے ہیں انہیں پوشیدہ رکھنا۔ النحوی یعنی غیب سے حادثات زمانہ کی اطلاع پا کر زمانے کی آفتوں کو چھپانا اور ان کا سدباب کرنا۔ الاشارہ یعنی باطنی اور روحانی طور پر ذات خداوندی کی طرف سے مومن کو حفظ ایمان و اعتقاد اور ارتقاء قوت روحانی کے لیے جو مخفی تجاویز دی جاتی ہیں انہیں اشارہ کہا جائے گا۔ العیا یعنی کسی عبادت یا اشارات کے بغیر کسی ولی اللہ یا صوفی کو براہ راست خدا تعالی کی طرف سے خطاب ہونا۔ الاشراق یعنی مومن کے قلب و روح پر انوار الہی کا بالافراد نزول۔ الوارد یعنی دل میں معانی کا نزول و حلول۔ الانتباہ یعنی خدا تعالی کی طرف سے بندے کو تنبیہ ہونا اور دل سے غفلت و معصیت کا زائل ہونا۔ الاشتباہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے یا خیر و شر کو کما حقہ پہچاننے میں جو شکوک و شبہات اور مشکلات پیش آئیں۔ القرار حال کی حقیقت سے ترددات اور اضطراب باطن کا رفع ہونا اور دل کا مطمئن ہو جانا۔ الانزجہ یعنی وجد کی حالت میں دل کا حرکت کرنا، ایک عارف کے لیے وفور مستی اور عالم بے خودی۔ العالم یعنی خداوند تعالی کی مخلوق سے مراد ہے۔ القدیم جو سابق اور ہمیشہ ہو، اور وہ جس کی ہستی کائنات کی تمام ہستیوں سے پہلے ہو اور غیر فانی ہو، یعنی مراد خداوند تعالی۔ الحدث یعنی وجود میں متاخر، یعنی جو بعد میں پیدا ہوا اور فنا و زوال سے اثر پذیر ہو، مراد مخلوق کائنات القدیم اور الحدث ہر حیثیت سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ الازل یعنی وہ جس کے لیے کوئی ابتدا نہیں۔ الابد وہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ الذات کسی چیز کی ہستی اور حقیقت۔ الصفت وہ قائم بالذات حقیقت جو کوئی تغیر قبول نہ کرے۔ الاسم یعنی مسمى غیر جو اس کا بیان کرنے والا ہو۔ التسمیہ یعنی مسمى کا غیر۔
النفی جو منفی کے عدم کا تقاضا کرے، عارفانہ معانی میں شرک اور فسق و فجور سے انکار۔ الاسبات جو مثبت کے وجود کو چاہے، عارفانہ معنی میں توحید اور تقوی کا دل و جان سے اقرار۔ السیان ایک کا وجود دوسرے کے وجود کے ساتھ روا ہو۔ الزدان یعنی ایک حال میں ایک شے کا وجود دوسری کے باقی ہونے میں روا نہ ہو۔ الغیران یہ کہ ہر ایک کا وجود دوسرے کے بغیر روا ہو۔ الجواہر چیز کا اصل جو بذات ہی قائم و محکوم ہو۔ الجسم پراگندہ اور منتشر جزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ الارض جو جوہر کے ساتھ قائم ہو۔ السوال یعنی حقیقت و صداقت کا طلب کرنا۔ الجواب مضمون سوال اور مفہوم سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سائل کو حقیقت و صداقت سے باخبر کرنا۔ الحسن جو امر ربی کے عین مطابق ہو، مستحسن، صالح اور خوشگوار ہو۔ القبح الحسن کی ضد جو امر ربی کے مخالف ہو، مکروہ، غیر صالح اور ناخوشگوار۔ الصفا یعنی امر کا ترک کرنا، شریعت سے بغاوت و انحراف اختیار کرنا۔ الظلم کسی چیز کا ایسی جگہ رکھنا جو اس کے لائق نہ ہو۔ العدل کسی چیز کا اس کے صحیح موقع و محل پر رکھنا۔ الملک وہ ہستی جس کے اوامر اور افعال پر اعتراض نہیں کر سکتے، صحیح معنوں میں ہستی باری تعالی۔ الخاطر دل میں پوشیدہ اور مبہم معانی کا حاصل ہونا۔ الوقع وہ امر جو دل پر وارد ہو اور جس کے دفع کرنے کی طالب میں طاقت نہ ہو۔ الاختیار خیر و شر میں خدا کے اختیار کو اپنے اختیار پر ترجیح دینا۔ التحلی یعنی فرد واحد ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو باطناً اور عملاً ایک گروہ و جماعت کی مانند بنانا، بناوٹ سے نہیں بلکہ حقیقت سے، روحانی اور مانوی قوتوں کے ذریعے سے۔ النخلی یعنی عرفان خداوندی کے انوار جہاں افروز کا ظہور اور قلب مومن پر ان کا اثر۔ التخلی ایسے مشاغل سے روگدانی اختیار کرنا جو بندے کو اللہ تعالی سے دور اور غافل کرتے ہوں۔ الشرود یعنی آفتوں اور حجابوں سے محفوظ رہنے کے لیے خدا کی طلب اور اس طلب کی بے قراری۔ القصود یعنی اپنے مقصود و مطلوب کی حقیقت طلب کرنے پر ارادے کی صحت۔ الاصطناع یعنی خطرے اور آفات کے دور ہونے سے مہذب بننا اور قلب و ذہن کی تادیب کرنا۔ الاصطفاء وہ کیفیت جب حق تعالی بندے کے دل کو اپنی معرفت کے لیے فارغ و مخصوص کرے۔ الاستعلام یعنی خدا کا غلبہ ہے جو لطف امتحان کے دوران انسان کے ارادے کی نفی میں بندے کو اپنا مقہور بنا لیتا ہے۔ الرین یعنی دل پر کفر اور گمراہی کا وہ پردہ جو ایمان محکم کے سوا اور کسی چیز سے نہیں کھلتا۔ الغین یعنی دل کا وہ پردہ جو غلیظ اور خفیف ہوتا ہے اور استغفار سے دور ہو جاتا ہے۔ التلبیس یعنی کسی چیز کو اس کی اصل اور حقیقت کے خلاف ظاہر کرنا۔ الشرب طاعت کی شیرینی، کرامت کی لذت اور الفت کی راحت کا نام گروہ صوفیہ نے شرب رکھا ہے۔ الذوق یعنی ذوق شرب ہی کی طرح ہے لیکن اس میں مانند زیادہ قوت و وسعت ہے۔ شرب صرف راحتوں کے لیے ہے اور ذوق رنج و راحت دونوں پر مشتمل ہے۔
جب آیہ شریفہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی مومن وہی کچھ چاہتے اور پسند کرتے ہیں جو کچھ اللہ چاہے اور پسند کرے، صوفیاء کرام شرب اور ذوق کی تمام ممکن لذات کا اصل و منبع تسلیم و رضا کو سمجھتے ہیں اور کسی حالت میں بھی اس کی خلاف ورزی گوارا نہیں کرتے۔ عبد الرحمن طارق۔